اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ جھپکنے سے پہلے دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا میری امت اپنی اولاد کی خیر و سلامتی یا اپنی حاجت کے لیے پڑھے۔ یہ دعا میرے سوا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ یہی دعا پڑھ کر تخت سلیمان آنکھ جھپکنے سے پہلے منگوایا گیا تھا۔ یہ دعا ایک تحفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو رب تعالی نے ایسے بابرکت کلمات عطا کیے تھے کہ ان کے بعد کسی نبی کو وہ کلمات حق تعالی نے عطا نہیں کیے سوائے میرے۔ اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت اور سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کام حق تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ان کی حاجات آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہیں، جیسے آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھایا تھا تو وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا، پھر میں نے عرض گزار ہوا کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں اور یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی علم اور نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ ناظرین کرام، مختصر تعارف یہ ہے کہ تخت سلطنت پر 40 برس جلوہ گر رہے جن اور انسان، شیاطین اور چرند پرند، سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی سلیمان ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں 2 مومنین ہیں اور 2 کافر تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور وہ زمین ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرماتے اور انہیں اچھا کھلا پلا کر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑھ کے مریضوں کو اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں پر غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کی دلجوئی کرتے۔ ارشاد فرماتے کہ مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بے مثال نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم قابل دید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت اور بادشاہت، اس کے باوجود اللہ رب العزت کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام بہت پرمغز اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے تھے۔ آئیے آپ علیہ السلام کے 3 فرامین سنتے ہیں۔ پہلا، ہم نے زندگی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا، اور وہ بھی جو انہیں نہیں دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا تھا، اور وہ علم بھی جو انہیں نہ سکھایا تھا۔ تو ہم نے 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہ پائی۔ ایک، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اور تیسرا، پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتے اور گاہے گاہے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو جو نصیحتیں فرمائیں، بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سب کو چاہیے
کہ یہ نصیحتیں ہم بھی اپنی اولاد کو کریں، اور وہ نصیحتیں ہیں کہ اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے۔ اے میرے بیٹے، اپنی گھر والی کے خلاف زیادہ یعنی حکم شرع سے زیادہ غیرت مت کرنا کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھی تو اس پر برائی کی تہمت لگا دی، اگرچہ وہ اس سے پاک ہو، اور زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پر غالب ہے۔ اے میرے بیٹے، شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ ناظرین، یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر ہے کہ شیر وغیرہ سے تو آدمی ڈرتا اور بچتا ہے، لیکن عورت پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان گندے خیالات دل میں ڈال کر اسے بہکا سکتا ہے۔ اسی لیے عورت سے بچ کر چلنے کو کہا کہ کہیں شیطان اس عورت کے متعلق تمہارے ذہن میں گندا خیال نہ ڈال دے۔ اسی طرح ناظرین فرمایا کہ اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ قوی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت قوی ہے، اور ان سب سے زیادہ قوی وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اور تمام اوقات تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاک اور برگزیدہ نبی ہیں، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اپنے زیادہ اوقات ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتے اور اللہ رب العزت کی طرف خوب رجوع کرتے۔ اور ناظرین، ایک ہم ہیں کہ نامہ اعمال میں نیکیاں نام کو نہیں، گناہوں میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دن کا کوئی ایک منٹ اللہ کے ذکر میں نہیں گزارتے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کیونکہ ذکر اللہ کرنے کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جمدان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جمدان کی سیر کیا کرو۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفردون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور والیاں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے اپنے دشمنوں سے لڑنے اور ان کی گردنیں کاٹنے یا اپنی گردن کٹوانے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طریقے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو رات کو عبادت کرے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا آپ علیہ السلام کے تابع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عام معمول سے ہٹ کر طاقت اور قدرت اور تصرف اور اختیار عطا فرماتا ہے، اور ان اختیار کی نسبت ان مقبولان بارگاہ کی طرف کی جا سکتی ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے حکم خدا کے پابند ہونے کو اپنی الوہیت اور توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنات آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ سلیمان داؤد کی جانشین بنے اور فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں ہم کو عطا ہوا ہے، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کو ویسی ہی سلطنت عطا فرما دی جاتی ہے کہ جس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی فرمائی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی بھی طاقت رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے کہ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ناظرین، ملکہ نے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی، تو آپ علیہ السلام اس کی چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیری خاص قرب کے لائق ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرزند انجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کام کی تکمیل کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی بھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مبتلا ہی نہ ہوئے اور اپنی خدمت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھایا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو کہ لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا، اور اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، اور تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، بلکہ آپ کی وفات کے اگلے منٹ ہی اپنے مشقت والے کاموں سے جان چھڑا لیتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نہیں بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر
53 سال کی ہوئی اور 13 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر براجمان ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ ناظرین، کثیر احادیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اس جن کو واپس کر دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں دولت اور بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کرو کہ رات میں نیند کی زیادتی بروز قیامت بندے کو فقیر بنا چھوڑے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو تو اسے یوں کہو کہ ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ، اگر اس کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پایا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ دی گئی ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ سورۃ النمل کی 19ویں آیت ہے، آپ کی آسانی کے لیے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ سورۃ النمل کی 19ویں آیت ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے یہ دعا روزانہ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ خود اس کے معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی اولاد کی مدد اور نصرت فرمائے گا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کے اور آپ کی اولاد کے کام میں شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس دعا کو اپنا روزانہ کا معمول ضرور بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر دین کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔